152۔ سب سے پہلے تو شیراز بھائی نے کیا خوب کہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مولا فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اصل فقر و غنا قیامت میں، قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ فقر سب کو پتہ ہے، غنا سب کو پتہ ہے، ابھی اتنی تفصیل سے بات ہوئی، اس کی ڈیفینیشنز وغیرہ سب کچھ وہ سب کچھ جانتے ہی ہیں، لیکن یہ بات ہو رہی ہے قیامت میں۔ اب قیامت میں دنیا میں کیا ہے فقر و غنا کہ جس کے پاس دنیاوی مال و دولت ہے وہ غنی ہے، جس کے پاس دنیاوی مال و دولت نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ مال و دولت مطلب دنیا کے حساب سے۔ قیامت کے دن مال و دولت کیا ہوگا؟ اعمال ہوں گے۔ جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ وہاں پہ غنی ہوگا، جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، وزنی اور ہلکے کی بات ہو رہی ہے، تعداد کی بات نہیں ہو رہی ہے، جس کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ وہاں پہ غریب ہوگا۔ تو جیسے ابھی فرحان بھائی نے کہا کہ یہاں پہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، کہ اگر صرف اللہ اللہ کرتے رہیں اور سپارہ قرآن پڑھتے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، تو وہ بات بھی نہیں ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ کماؤ کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ تو جو شخص دنیا میں غنی ہے اور نیت اس کی اچھی ہے، مومن ہے، وہی ہمارے حساب سے آخرت میں بھی غنی ہوگا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے رزق کی، تو اس رزق کی تقسیم پر راضی ہونا اصل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، دنیا میں درجے بنائے ہیں پیسے کے لحاظ سے، معاش کے حساب سے، اس پر راضی رہنا سب سے بڑی بات ہے۔ اگر اس پر راضی رہیں گے تو شکر کا مرحلہ آئے گا، صبر کا مرحلہ آئے گا، اس کا پھر اپنا ثواب ہے، پھر اپنا اجر ہے۔ اور اگر اس پر ناراض رہیں گے تو تکلیف میں بھی رہیں گے، ڈپریشن میں بھی رہیں گے، پریشان بھی رہیں گے، اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو جس کے پاس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت عطا کیا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے، یہ تو طے ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ تو اگر اس مال و دولت کو، جیسے کہتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر اس مال و دولت کو آخرت کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو نیک کاموں میں استعمال کیا جائے، دیا تو اللہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں ہمارا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، اللہ نے دیا ہے نا۔ تو جب اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمارا کیا، اس میں کیا کمال ہوا؟ اور جب اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو وہ ایک تو اسی نے دیا، پھر اس کی راہ میں خرچ ہوا، پھر وہ اس کا 70 گنا اور 700 گنا اور بڑھا کے دے رہا ہے اس کا، پھر وہ، تو ہمارا تو اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف نیت اور ارادے کی بات ہے نا۔ دل مضبوط کرنا ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ اور دے گا۔ اگر ہم اس کو کسی کو دے دیں گے تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم غریب ہو جائیں گے یا ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہو جائے گی۔ کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے بس۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے اور اگر ہم نے کسی کو دے دیا تو ہمارے پاس وہ کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے نہ دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اور اگر دیا ہے تو جب دے دیں گے تو وہ پھر اور دے گا، اس کا وعدہ ہے یہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے دے دیا، اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تجارت کرو، صدقہ دے کے اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ اور پھر صدقے کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے بہت سی باتیں سنی ہوئی ہیں کہ رجب کا صدقہ، شعبان کا صدقہ، رمضان کا صدقہ، اس کا اجر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ محمد بن حسین بن کثیر خزاز، یہ ایک صاحب تھے، ان کے پاس تشریف لائے، ان کے چاہنے والوں میں سے تھے، ان کے پاس تشریف لائے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ تم بازار جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں جاتا ہوں۔ آپ نے کہا کیا تم وہاں پھل فروخت کرنے والوں کو دیکھتے ہو یا کوئی ایسی چیز فروخت کرنے والوں کو دیکھتے ہو جو تمہارے پاس خریدنے کی استطاعت نہیں ہوتی؟ اس نے کہا جی مولا ایسا تو بہت ہوتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، ہر وہ چیز جو تم
دیکھتے ہو اور اس کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس پر بھی تمہیں نیکی ملتی ہے، نیکی ملتی ہے۔ فقر کا مقام ہے یہ کہ اللہ نے اگر فقیر رکھا ہوا ہے تو ایسے ہی فالتو میں نہیں رکھا ہوا، اگر اس کے اوپر وہ صبر کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے تو وہ ایک الگ حساب ہے۔ لیکن یہ مولانا نے یہ جو کلیہ دے دیا کہ بازار میں گئے اور دل محسوس کر رہ گئے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں اور یہ نہ ہو، اس پہ بھی نیکی ملے گی۔ یہ ہے فقر، سبحان اللہ۔ اور یہ آخرت میں جو آخرت کے حساب سے بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کیا، وہاں تو ثواب اور جزا ہے نا، جزا اور سزا کرنسی پہ ہے نا۔ یہاں پہ دنیا میں جس کے پاس کرنسی زیادہ وہ امیر ہے، جس کے پاس کرنسی نہیں ہے وہ غریب ہے۔ وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ اعمال ہیں۔ تو وہ والی کرنسی اکٹھی کرنی ہے نا جو وہاں پر چلے۔ وہاں پہ یہ ڈالر اور یہ تو نہیں چلیں گے، ڈالر تو یہاں پہ بھی کھانا خراب ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، ابھی پتہ چل گیا یہ 40 دن کی جنگ میں۔ آپ نے ایک اور جگہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام، مطلب فخر کی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ وہی قیامت کے حساب سے چل رہی ہے نا بات، یہ بریکٹ میں یہاں پہ لکھا ہے قیامت میں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا تو لوگوں کی کثیر تعداد جنت کے دروازے پر جمع ہو جائے گی اور وہ جنت کے دروازے پر دستک دیں گے۔ تمہارا جواب آئے گا کہ تم کون لوگ ہو، یہ کیا تم لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا، یہ کیا شور کیا ہوا ہے تم لوگوں نے، کیا یہ تم لوگوں نے یہ تماشا لگایا ہوا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم فقراء ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ حساب دو، وہ کہیں گے کائے کا حساب دیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی کہ ان کو آنے دو، دروازہ کھولو، ان کو آنے دو، جنت میں آنے دو، یہ سارے جنتی ہیں، فقراء کا مقام دیتے ہیں۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سدا حسین صاحب نے، سدا حسین بھائی نے وہ ان کا پورا سنایا، اس میں اس کا یہ تھا کہ اگر یہ فقراء دنیا میں نہ ہوتے تو عمرہ کہاں جاتے؟ عمرہ کے لیے بھی جنت حاصل کرنا مشکل تھا۔ یہی فقراء ہیں جو عمرہ کے لیے جنت حاصل کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ وہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، تو اس کے ذریعے وہ آخرت کما رہے ہیں اپنی۔ اگر یہی نہیں ہوتے تو آخرت کہاں سے کماتے؟ تو مولا کے بقول اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فقراء کو ان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا دنیا میں، عمرہ کی آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ہمارے امیر شیعہ ہمارے فقراء شیعوں کے لیے امین ہیں، ان کے بارے میں ہمارے حق کی رعایت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ امام کا ارشاد ہے کہ مسلمان فقراء امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان سے سوال کیا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کشتی بندرگاہ پہ لگتی ہے، وہ خالی ہے، کسٹم والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں خالی ہے، کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ۔ ایک اور کشتی آتی ہے، وہ سامان سے لدی ہوئی ہے، وہ آتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، تلاشی ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ تو جو فقیر تھا اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ سیدھے سیدھے جاؤ جنت میں۔ اور جس کے پاس مال و دولت تھا ان کو وقت لگے گا، حساب کتاب دیں گے، سزا جزا کا مرحلہ ہوگا۔ 40 سال پہلے فقراء جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن عجیب و غریب سن کے عجیب سا لگا یہ پڑھ کے، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنین فقراء کی طرف متوجہ ہوگا تو ان سے معذرت کرتے ہوئے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مومنین فقراء سے معذرت کرتے ہوئے فرمائے گا کہ میری عزت و جلالت کی قسم، میں نے تمہیں دنیا میں رسوائی اور خواری کی وجہ سے فقیر نہیں رکھا تھا، نہ میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں تمہارے لیے رزق کی فراوانی کر دیتا، تمہارے فقر دور کر دیتا، بلکہ میں آج جو تمہارے لیے سلوک کر رہا ہوں اگر تمہیں اس کا معلوم ہوتا تو تم کتنا خوشحال ہوتے۔ ہر وہ بندہ جس نے تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کہ ہر وہ بندہ جس نے تمہارے ساتھ دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، فقراء سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حق شفاعت بھی مل رہا ہے، حق شفاعت مل گیا، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟
ہم لوگ کس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شفاعت کرنا، ہماری شفاعت کرنا، ہماری شفاعت کرنا، اور وہاں پہ فقراء کو شفاعت کا حق مل رہا ہے. ان کے ہاتھ پکڑو لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر اور آگے ہے کہ اے ہمارے خدا، وہ کہیں گے اے ہمارے خدا، دنیا والے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، دولت کی وجہ سے عورتوں سے شادیاں کرتے تھے، نرم ملائم لباس زیب تن کرتے تھے، اچھے اچھے کھانے کھاتے تھے، بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، اچھی اچھی سواریوں پر سوار ہوتے تھے. یہ فقراء اللہ سے کہہ رہے ہوں گے آج ہمیں بھی ان کی مثل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اس کے ختم ہونے تک جو کچھ میں نے دنیا والوں کو دیا ہے اس سے 70 گنا زیادہ میں تمہیں دے رہا ہوں. جاؤ عیش کرو. یہ ہے فقر اور یہ ہے غنا. دنیا کے فقیر، آخرت کے غنی. دنیا کے غنی اللہ تعالیٰ اگر ان کو توفیق دے تو خدا کرے وہ آخرت میں بھی غنی رہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جیسے ابھی صدا بھائی نے بھی ایک دو واقعات بتائے کہ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کے پاس جا رہے ہو، ان سے میرا ذکر کرو، ایسے ایسے حالات ہیں، تنگی ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا کہ جب واپس آئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں 2 مواقع دیے ہیں، ایک خوشحالی کا دور ہے اور ایک فقیری کا دور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم پہلے کون سا دور انجوائے کرنا چاہو گے، کون سا دور آپٹ کرو گے، کیا لو گے، اختیار دیا تمہیں. تو وہ تھوڑا عقل مند تھا، اس نے کہا کہ میں امیری والا دور پہلے لینا چاہوں گا. اس کو امیری مل گئی، عقل مند تھا، اس نے اپنی امیری کو فلاحی کاموں میں استعمال کیا، نیکی کے کاموں میں استعمال کیا، صدقہ خیرات وغیرہ وغیرہ. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا جو غریبی والا دور تھا وہ ٹل گیا، وہ آیا ہی نہیں، اور جو اجر ملا وہ آنا تھا پوسٹ پون کر دیا. بہت ہی زبردست. ایک اور انہوں نے بہلول دانا کا ذکر کیا، بس آخری تو ایک لمحہ. ایک دن وہ کہیں کھیلتے کودتے آئے، اچھلتے کودتے جیسے ان کی عادت تھی، آ کے وہ تخت پہ بیٹھ گئے. وہاں سے وہ آئے، سارے ان کے خدام آئے اور اس کو اتارا، مارنا شروع کر دیا. اب وہ مار رہے ہیں، ہنس رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ تمہاری پٹائی کر رہے ہیں، تم ہنس رہے ہو، کیا ہے یہ؟ کہنے لگے میں ہنسی مجھے اس بات پہ آ رہی ہے کہ میں تو چند لمحے کے لیے تخت پہ بیٹھا تھا اور میرا یہ حشر ہوا ہے، ان صاحب کا کیا حشر ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آلہ.